الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف قال الله تعالى في مقام آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم على نسائكم حقا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي نِسَائِكُمْ صدق وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی سرور کائنات آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احتشام واجب الاحترام بزرگوں اور طلباء طالبات سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق العباد کا سلسلہ کل ہم نے مردوں کے جو حقوق عورتوں پر تھے وہ آپ نے سماعت فرمائے۔ آج قرآن حدیث کی روشنی میں عورتوں کے جو حقوق مردوں پر ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ معزز خواتین پنڈال میں تشریف فرما ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے اور اگر ہو سکے تو اس کو ریکارڈ بھی کر لیں، کچھ تحریر بھی کر لیں، چونکہ یہاں سارے مرد حضرات موجود نہیں ہیں۔ یہ کوشش کیا کریں کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کا فرمان سنیں گھر میں جا کر سنایا کریں، گھر میں جا کر سنایا کریں۔ یہی صحابہ کرام کی بھی سنت ہے اور صحابیات کی بھی سنت ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں مرد بیٹھے ہوتے تو جیسے جیسے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی یا حضور علیہ السلام جس چیز کا حکم دیتے وہ گھر میں جا کر اپنی عورتوں کو سناتے۔ اگر وہاں خواتین موجود ہوتی تو جو حاضر ہوتی حضور کی بارگاہ میں تو وہ یاد کر کے پھر جا کر ان عورتوں کو جا کر سناتی جو حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ صحابیات کی سنت ہے۔ آج کا جو سبق اور آج کا جو درس قرآن ہے تو خصوصاً خواتین ان کو اہم جو نوٹ ہوں ان کو تحریر کر لیں اور اپنے گھروں میں جا کر یہ قرآن اور حدیث کا درس سنائیں تاکہ ہر شخص کی اصلاح ہو جائے۔ حاضرین محترم، اسلام سے قبل عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی اس کے حقوق نہیں تھے۔ لوگ تو عورت کے زبردستی وارث بن جاتے تھے، جہاں چاہتے جدھر چاہتے وہ نکاح کر لیتے اور جس کے ساتھ وہ چاہتے وہیں عورت کا نکاح کر لیتے۔ خدا کی قسم اسلام کی برکت سے میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے اللہ نے عورت کو وہ حقوق عطا کیے، وہ عزتیں عطا فرمائی۔ بڑے سے بڑے ترقی یافتہ جو ممالک اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے ہاں وہ عزت نہیں ہے جو اسلام نے عزت عورت کو عطا فرمائی۔ زبردستی وارث بن جاتے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی چوتھے سپارے کی، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، خبردار عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو۔
اب اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اب اس کا جی جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ آج بھی کچھ زمانے جاہلیت کے بعض جگہوں پر کچھ اثرات ہیں، اس کا دیور کے ساتھ کر دیتے ہیں، جیٹھ کے ساتھ کر دیتے ہیں، نہیں جہاں ہم چاہیں گے، تو ہمارے بھائی کی بیوی ہے اور تو ہماری بھابھی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں۔ ہاں اگر وہ خود رضامندی کا اظہار کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ اب آزاد ہو چکی ہے، اس کے نکاح سے ختم ہو چکی ہے۔ تو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے نبی تشریف لائے اسلام کی تعلیمات کی برکت سے، فرمایا خبردار آج کے بعد کوئی شخص بچی کو زندہ درگور نہیں کرے گا، میں محمد بچانے کے لیے آ گیا۔ اسلام سے قبل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عورت کو جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن کی پورا مکمل چوتھے سپارے کا سورۃ نساء کا دوسرا رکوع مکمل وراثت کے حصے میں اتارا ہے کہ وَلَهُنَّ الثُّمُنُ، وَلَهُنَّ الثُّمُنُ، عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، جس کو اٹھوگ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جائیداد کے اندر اللہ نے اس کا حصہ رکھا۔ یہ الگ بات ہے معاشرے میں ظالم بھائی باپ کے فوت ہونے کے بعد بہنوں کو کچھ حصہ نہیں دیتے، کتنی ظلم کی بات ہے۔ اللہ حصہ دیتا ہے اور یہ ظالم معاشرہ بھائی اس بہن کو حصہ نہیں دیتے باپ کی جائیداد سے۔ اللہ حق دیتا ہے اور یہ حق مارتے ہیں، تو یہ بہنوں کے چور ہوئے، بھائیوں کے چور ہوئے، یہ ان کے مال کے چور ہوئے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر کہتے کیا ہیں، جو بہن حصہ لینے کی کوشش کرے یا ارادہ کرے، اگر تو حصہ لینا چاہتی ہے تو آج کے بعد مرنا جینا ختم۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ ارے اللہ دیتا ہے تو اس کو محروم کرتے ہو۔ اسلام نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، اور اس کے علاوہ شوہر کی جب وہ قید کے اندر ہوتی تو بیچاری سسک سسک کر وہ زندگی بسر کرتی۔ جب وہ بیوی بنی، اسلام کی برکت سے اللہ نے کہا شوہروں کو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب تمہاری بیوی بن گئی ہے، اس کے ساتھ عمدگی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ عورت جس روپ میں بھی ہے قابل قدر ہے، عورت جس روپ میں بھی ہے اسلام نے اس کو عزت بخشی ہے۔ جس روپ میں ہو، جس تصور میں ہو، اسلام نے اس کو مقام عطا کیا ہے، اس کو مرتبہ عطا کیا ہے۔ اگر عورت بیٹی کی صورت میں ہے تو اللہ نے اس کو رحمت قرار دیا ہے، بیٹی کی روپ میں ہے تو اللہ نے اس کو رحمت قرار دیا ہے۔ اگر عورت ماں کے روپ میں ہے تو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور اگر عورت بہن کے روپ کے اندر ہے، بہن کے روپ کے اندر ہے تو اللہ نے اس کو محبت فرمایا، اس کے ساتھ بھائی محبت کرے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری بہن ہے، عزت کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اگر عورت بیوی کے روپ کے اندر ہے تو قابل عزت ہے۔ شوہر کو کہا یہ تمہاری لونڈی کی طرح نہیں ہے، نکرانی نہیں ہے، بلکہ تمہاری رفیقہ حیات ہے، یہ قابل عزت ہے، تم اس کی عزت کرو۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اور لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لباس کا مقصد یہ ہے کہ جسم چھپ جائے۔ تو اگر عورت کے اندر کوئی مرد کوئی کمی دیکھے، کوئی خامی دیکھے، کوئی کجی دیکھے، تو میں نہیں کہہ رہا، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اس کے اوپر عیب پر پردہ ڈال۔ جس طرح لباس سے جسم چھپتا ہے، عورت بھی تمہارا لباس ہے۔ اگر کسی موڑ پر، کسی مقام پر کوئی کمی دیکھو تو اس کے پردے کو، اس کے عیب کو اچھالو نہیں، اس کا تمسخر مت اڑاؤ، اس کا مذاق مت اڑاؤ، اس کو پھاڑو مت، وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کے اوپر پردہ ڈالو۔ بلکہ عام انسان کے اندر، کوئی مسلمان کے اندر کوئی عیب دیکھے تو عیب اچھالنے کا اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا
عیب اچھالنے کی اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا تم دنیا کے اندر کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالو، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو یہ تو آپ کی رفیق حیات ہے، یہ تو آپ کا لباس ہے۔ وہ احمق آدمی ہے، وہ بے وقوف آدمی ہے جو اپنے لباس کو پھاڑے، اپنے لباس کو گندا کرے، اپنے لباس کو خراب کرے۔ کوئی آدمی اپنے لباس کو گندا نہیں کرتا۔ کھانا کھاتے ہیں آپ، خصوصاً دعوت ولیمہ جب جاتے ہیں یا محفل میں ہوتے ہیں جہاں زیادہ پکوان ہوتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑی احتیاط سے آگے کپڑا رکھ لیتے ہیں اور بازو ہیں تو اس کو ذرا پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ میرا لباس خراب نہ ہو۔ عورت بھی تمہارا لباس ہے۔ ہن لباس لکم، یہ خواتین، یہ عورتیں تمہاری بیویاں، ہن لباس لکم، یہ تمہارا لباس ہے۔ وانتم لباس لہن، لباس کے بغیر چارہ ہوتا ہے؟ بولیے، لباس کے بغیر آدمی تنہائی کے اندر بھی بیٹھا ہو، خلوت کے اندر بھی بیٹھا ہو، الگ کمرے کے اندر بھی بیٹھا ہو، تو اگر وہ لباس اتار دے، لباس سے باہر آ جائے تو اس کو پھر بھی معیوب ایسا ہوگا نا۔ لباس کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارا، لباس کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارا نہیں ہے۔ جس طرح عورتیں بھی تمہارا لباس ہیں، اس کے بغیر بھی انسان کی زندگی ادھوری ہے، اس کے بغیر بھی انسان کی زندگی ادھوری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن پاک کے 18ویں سپارے میں، یہ لباس کیوں ہم نے اتارا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، اللہ نے لباس کی غرض بتائی۔ فرمایا لباس کی غرض یہ ہے یواری سوآتکم وریشا، تاکہ تم اپنا جسم کو چھپاؤ اور تمہارا جو جسم ہے لباس کے ساتھ وہ خوبصورت بن جائے۔ تو مرد کی جو خوبصورتی ہے وہ عورت کے ساتھ ہے، مرد کی جو تکمیل ہے، مرد کی جو تکمیل ہے وہ عورت کے ساتھ ہے، مرد کی خوبصورتی عورت کے ساتھ ہے۔ نہیں یقین آتا تو حضرت سیدنا آدم کی بات سن لے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، وہ جنت میں کمی تھی؟ جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ہر چیز کی فراوانی۔ جنت کے اندر کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ لیکن حضرت آدم جنت میں رہ کر بھی اداس رہتے تھے، جنت میں رہ کر بھی اداس رہتے تھے اور تنہائی محسوس کرتے تھے، اکیلا پن محسوس کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں پھر بھی اداس ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کے بائیں پسلی سے حضرت سیدہ اما حوا کو پیدا فرما دیا۔ عورتوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت حضرت سیدہ اما حوا رضی اللہ تعالی، تو ان کو بائیں پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ یعنی بائیں جانب سے کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ بائیں جانب چونکہ دل ہوتا ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے عورت کو اپنے دل کے قریب رکھو، عورت کو اپنے دل کے قریب رکھو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کو بائیں جانب سے پیدا فرمایا۔ اور پھر حقوق بھی بیان کیے۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں ارشاد فرمایا، عظیم خطبہ، بڑا طویل خطبہ میرے نبی کا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ الفاظ کیا تھے؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکم علی نسائکم حقا، فرمایا تمہارے عورتوں پر حق ہیں، تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، اور عورتوں کے حقوق تم پر ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي نِسَائِكُمْ، عورتوں کے معاملے سے اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ان کے حقوق تلفی نہ کرنا، یہ کمزور مخلوق ہے۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے نبی نے خوف خدا دلوایا۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، خوف خدا دلوایا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے کہیں عورتوں کے حقوق کو ضائع نہ کرنا۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو میرے آقا دو جہاں نے دو چیزوں کی نصیحت فرمائی، دو چیزوں کی وصیت فرمائی۔ میرے نبی دنیا سے جا رہے تھے تو فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز،
او ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت جو مخلوق ہے کمزور غلام اور عورتیں، ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ان کے جو ماتحت جو تمہارے تم جن کے نگران ہو، جو تمہارے ماتحت ہیں، فرمایا ان کے بھی حقوق ادا کرنا۔ میرے نبی نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، الصلاۃ اور وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت جو تمہاری نگرانی کے اندر ہے۔ اس لیے تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، یہ تمہاری رفیقہ حیات ہے، عمدگی کے ساتھ زندگی بسر کرو، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، احسان کے ساتھ، وعاشروہن بالمعروف۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حج زندگی میں ایک دفعہ، حج زندگی میں، اور وہ بھی کس پر؟ صاحب استطاعت پر، جس کے پاس کوئی 11-12 لاکھ روپیہ ہو اس ٹائم، پھر اس کے اوپر حج ہے۔ اور زکوٰۃ بھی، بولیے، صاحب استطاعت وہ بھی، زکوٰۃ بھی سال کے بعد، حج بھی زندگی میں ایک دفعہ، زکوٰۃ صاحب استطاعت صاحب نصاب سال کے بعد، اور روزے بھی سال کے بعد، ایسے ہے۔ اور نماز 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ، اور عورت کے ساتھ 24 گھنٹے گزارنے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس لیے تو فرمایا 24 گھنٹے جس کے ساتھ گزارنے ہیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اٹھنا 24 گھنٹے واسطہ پڑتا ہے جس رفیق حیات کے ساتھ، اس کے ساتھ تمہارا حسن سلوک کیا ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، وعاشروہن بالمعروف۔ اب حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی سرور کائنات، سب کو صلی اللہ، اونچے آواز میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو، جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، گھر والوں کے ساتھ جس کا رویہ بہتر ہو۔ بہتری کا معیار بہر سے نہیں پتہ چلے گا یہ شخص کیسا ہے، دوستوں کے ہاں کیسا ہے، نہیں، بہر سے پتہ نہیں چلے گا کہ انسان اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، اس کی صفات کیسے ہیں۔ میں خود نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی بہتری کا معیار کیسے پتہ چلے گا؟ جب اس کی بیوی گواہی دے گی کہ میرا شوہر بڑا اچھا ہے، گھر میں حسن سلوک کرتا ہے۔ دوستوں کے ہاں تو سب لوگ کرتے ہیں، اور رواداری بھی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بھی دکھانا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے اس لیے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب کی بنسبت اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ ہے بہتری کا معیار۔ کیسے پتہ چلے گا یہ انسان اچھا ہے؟ گھر والے جب گواہی دیں، بیوی گواہی دے، بچے گواہی دیں، تو پھر وہ بہتری کا معیار ہے، پھر وہ خیرکم کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اس لیے ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا مجھ پر حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب تم خود کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ، اور جس طرح کا کھانا تم معیار کا کھاتے ہو اپنے بیوی کو بھی وہاں سے کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تضرب الوجہ، خبردار عورتوں کے چہرے پر مت مارو، عورتوں کو مارو ہی نہیں۔ وہ تو بے وقوف آدمی ہے، پاگل ہے جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا تضرب الوجہ، عورتوں کے چہرے پر مت مارو، ولا تقبح، عورتوں کو گالیاں مت دو۔ بے وقوف احمق جاہل آدمی ایسا کرتے جو اپنی عورت کو گالیاں دیتا ہے، اپنے بچوں کی ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ جو جانور جو چل رہا ہوتا ہے نا ریڑھی کے آگے، وہ تھوڑا سا سستی بیچارہ کرے تو اس کو بھی گالیاں پڑتی ہیں، بے وقوف جانوروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اور عورتوں سے وہ کام لیتے ہیں معاذ اللہ جو ان کی ساخت اللہ نے اس کے لیے بنائی نہیں ہوتی۔ بہت بڑا بعض علاقوں میں مشقت والے کام لیتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اس کے وجود کی ساخت دیکھو، اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا، اور جو اس کے بس میں ہے وہی ان سے کام ہو۔ عورت کو گالیاں بھی مت دو۔ بعض احمق لوگ عورت سے جب بات کرتے ہیں تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا، کوئی سلیقہ نہیں ہوتا،
ان کی ابتدا ہی گالیاں سے ہوتی ہیں. وہ معاذ اللہ جیسے لونڈی سمجھتے ہوں، نوکرانی سمجھتے ہوں، خادمہ سمجھتے ہوں. گالیاں دینا یہ احمقانہ فعل ہے اور بزدلانہ فعل ہے. میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی ہے، گالیاں مت دو، چہرے پر مت مارو، بلکہ محبت کا اظہار کرو، اس سے محبت کا اظہار کرو. کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے. مجھ سے کہہ بغیر محبت کا اظہار کرو. وہ ماں کو چھوڑ کر آئی ہے، باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، والدین کو چھوڑ کر آئی ہے، بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے. سارا کچھ چھوڑ چھڑا کر وہ تمہارے پیچھے آئی ہے، تمہارے لیے آئی ہے. تم والدین سے بڑھ کر اس کو پیار دو گے تو تمہارا گھر جنت بنے گا. وہ کس کی خاطر آئی ہے کہ نظام ہے شریعت کا، وہ تمہارے لیے تو آئی ہے. اگر تم نے اس کو محبت اور پیار نہ دیا تو یقیناً پھر گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. ماں باپ سے بڑھ کر اس کو پیار دو، بھائیوں سے بڑھ کر اس کو پیار دو. اس لیے تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں. یا رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا نہیں، نماز تو سارے پڑھتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا نہیں، روزہ تو سارے رکھتے ہیں. حج کرتے ہیں؟ فرمایا حج سب کرتے ہیں. خیرات و صدقات کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں جس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ مدینہ کے رہنے والے باشندے بڑے اچھے ہیں، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے، ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب کسی کی بچی کو اپنے گھر کے اندر بیاہ کر لاتے ہیں، شادی کر کے بہو بنا کر گھر میں لاتے ہیں مدینہ والے، تو فرماتے ہیں اس بیٹی کو احساس نہیں ہوتا کہ میں ماں باپ کے گھر میں رہ رہی ہوں یا سسرال والوں کے گھر میں رہ رہی ہوں. یار ایسا کیوں نہیں کرتے؟